اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائز، سیزن نمبر 1 کاسمولوجی، اور آج ہمیں قسط نمبر 6 قرآن اور کائنات کی ابتدائی یکجائی یا سنگولیرٹی، اور اس کو گریویٹیشنل سنگولیرٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ کائنات جو تقریباً 13.8 ارب سال پہلے وجود میں آئی ایک بگ بینگ دھماکے کے ذریعے، لیکن اس دھماکے سے پہلے یہ کائنات ایک ذرہ تھی، ایک اتنا باریک، گرم اور کم حجم والا ذرہ کہ ایٹم کے نیوکلیس کے بھی 1 ارب گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کم اس کو کمپریس کر دیں، سکیڑ دیں، اتنا چھوٹا گرم ترین ذرہ۔ یہ تھا سنگولیرٹی، یہ تھا گریویٹیشنل سنگولیرٹی، کائنات کا آغاز۔ یہاں پہ یہ ذرہ پھٹتا ہے تقریباً 14 ارب سال پہلے، 13.8 ارب سال پہلے، جس پھٹنے کو کہیں گے بگ بینگ۔ اور اس بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات ایک دم بہت تیزی سے پھیلتی ہے، جس کو کہتے ہیں کاسمک انفلیشن یا انتشاری، اور اس کے بعد یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دم جو تیزی سے پھیلی اس اسپیڈ سے تھوڑا سا کم، لیکن یہ بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اور آج 14 ارب سال تک پھیل چکی ہے، 13.8 ارب سال تک اس دورانیے تک پھیلی ہے۔ اور اس کا اس پھیلاؤ میں جو حجم ہے اس کا، وہ تقریباً 93 ارب لائٹ ایئرس یا نوری سال ہو چکا ہے۔ یہ وہ جو ذرے کی حالت تھی جس میں کائنات اپنے آغاز کے وقت تھی، اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، جو یونیورس فرام نتھنگ اپنے پچھلے چیپٹر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہیں سے اس کائنات کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی وقت کا آغاز ہوتا ہے، تو اس سے قبل ماضی نہیں ہے، یہاں سے وقت کا آغاز ہوا، جس میں اب وہ ماضی بعید جو ہمارے لیے تھا، پھر ماضی قریب، پھر اب حال ہے اور مستقبل، اور یہ کائنات اس طرح پھیلتی جائے گی اپنے اجل مسمى تک، ایک طے شدہ اجل تک۔ یہ ایک ذرے میں قید جو کائنات تھی، جس میں تمام تر اجرام فلکی جو آج ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں، زمین، چاند، سورج، ستارے، کواکب، ہر چیز، اور تمام قدرتی عناصر، تمام توانائی، تمام قوانین فطرت، تمام روشنی، تمام ظلمت، یہ سب کے سب اس ایک ذرے کے قیدی تھے۔ یہ تھا آغاز کائنات کا، اور اس ذرے کی حالت کو کہا جاتا ہے سنگولیرٹی۔ یہاں ایک ہم امیج کے ذریعے، ایک گرافک کے ذریعے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ آپ کے اذہان میں، تصور میں یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے۔ یہ امیج جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ شروع میں لیفٹ سائڈ پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں دھماکہ ہو رہا ہے، اور یہ وہ ذرہ پھٹ رہا ہے، لیکن یہ دھماکے کا سائز بہت بڑا ہے۔ اس فوٹو میں بھی وہ ذرہ تو اتنا باریک تھا کہ وہ آپ مائکروسکوپ میں بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اس ذرے کا پھٹنا جو بگ بینگ ہے، اس سے قبل کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد کائنات غبارے کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں پھیل رہی ہے۔ اب جو امیجری ہے یا جو ڈیزائننگ ہے، اس میں آپ اس کا صرف یک طرفہ پھیلاؤ ہی دکھا سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، لیکن یہ ایک سمت میں ہے، رائٹ سائڈ پہ، لیکن اصل میں کیا ہوا، کائنات ہر طرف پھیلی، اوپر نیچے آگے پیچھے چاروں طرف، اور بلکہ 6 طرف، ہر طرف کائنات پھیلی۔ تو اس جو غبارے کا پھیلاؤ ہے، اس کو گھما کے ہر طرف کر لیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، ہر طرف آپ کریں گے تو یہ کائنات ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے اس ایک مرکزی دھماکے سے جو بگ بینگ کا ہوا سنگولیرٹی میں۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ اس دھماکے کے بعد آج تک کا ایک سفر اس ایک گرافک میں دکھا دیا گیا کہ اس دھماکے کے بگ بینگ کے بعد پھر 3,80,000 سالوں بعد کاسمک ڈارک ایجز آتی ہیں، پھر اس کے بعد 180 ملین سالوں بعد پہلے ستارے نمودار ہوتے ہیں، پھر 250 ملین سال بعد بلیک ہولز اور ان کی جو ایکریشن ڈسک ہوتی ہے، اس کے جو حدود ہوتی ہیں بلیک ہول کی، وہ ہیں ایونٹ ہورائزن۔ اس کے بعد پھر ری آئونائزیشن ہوتی ہے، پھر ماڈرن گلیکسیز جو آج کی جدید کہکشاں ہیں وہ بنتی ہیں، اور اب 13.8 بلین سال ہو چکے ہیں، اور اب ہم پریزنٹ یعنی ناؤ اس میں موجود ہیں۔ یہ ایک کائنات کا مختصر ترین سفر ہم نے دکھا دیا، مکمل سفر اس کائنات کا، ہماری ایک کائنات کا۔ اب ہم کچھ سائنسی حوالے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم قرآن پر جائیں گے۔ یہ آپ حوالہ دیکھ رہے ہیں سائنٹیفک امریکن میگزین کا 2003 کا آرٹیکل ہے۔ According to the Big Bang theory, all the matter in the universe erupted from a singularity. بگ بینگ تھیوری کے مطابق جتنا بھی مادہ کائنات میں موجود ہے، مادہ، خلا، ذرات، قوانین، توانائی، روشنی، ہر چیز، وہ ایک چھوٹے سے سنگولیرٹی یا ایک یکجائی کی حالت سے ایرپٹ ہوئی، پھوٹ کے باہر نکلی۔ اس کے بعد ہم ہاؤس آف ورکس کی ویب سائٹ پر ایک 2021 کا آرٹیکل دیکھتے ہیں جو اس کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر دے گا۔ آپ یہ دیکھیے، واٹ ایگزسٹڈ بیفور دا بگ بینگ، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، یہ آرٹیکل تھا، اور اس میں ہمارا آج کا جو عنوان ہے سنگولیرٹی، وہ یہاں پر اس طرح ڈسکس ہوتا ہے۔ It is difficult enough to imagine a time roughly 13.7 billion years ago when the entire universe existed as a singularity.
اس وقت کا تصور کرنا بڑا محال اور مشکل ہے کہ 13.7 یا 8 ارب سال قبل جب کائنات ساری کی ساری مکمل کائنات ایک چھوٹی سی سنگولیرٹی کے اندر وقوع پذیر تھی. According to Big Bang Theory, one of the main contenders vying to explain how the universe came to be, all the matter in the cosmos, all of space itself existed in a form smaller than a subatomic particle. Big Bang Theory کے مطابق جو اور بہت سی تھیوری کے علاوہ ایک اور تھیوری موجود ہے کائنات کے آغاز سے متعلق، تو اس میں یہ تھا کہ جتنا بھی مادہ ہے اور جتنی بھی خلا ہے وہ سب کے سب ایگزسٹ کرتی تھی، موجود تھی ایک ایسے ذرے میں جو ایٹم سے بھی چھوٹا تھا، بہت ہی اسمالر دین سب اٹامک پارٹیکل. اور یہ جو حالت تھی ذرے کے اندر موجود ہونے کے، اس کو یکجائی یا سنگولیرٹی کہیں گے. اسی طرح space.com کی 2023 کا یہ آرٹیکل ہے واٹ از دا بگ بینگ تھیوری، اور اس کے سب سیکشن دا برتھ آف دا یونیورس یعنی یونیورس کی پیدائش، کائنات کی پیدائش، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اراؤنڈ 13.7 بلین ایئرز اگو ایوری تھنگ ان دا انٹائر یونیورس واز کنڈینسڈ ان این infinitely small singularity, a point of infinite denseness and heat. یعنی کہ 13.78 سال قبل کائنات جو تھی ساری کی ساری کنڈینس تھی، یعنی کہ مجتمع تھی، بالکل سکڑ کے یہ اندر سما گئی تھی ایک انتہائی چھوٹے ذرے میں. اور یہ تھا جس کے اندر جو ڈینس تھی اس کی کمیت بہت زیادہ تھی، اس کے اندر ہیٹ بہت زیادہ تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سڈنلی این ایکسپلوسو ایکسپینشن بگین، ایک دم ایک دھماکے دار ایک پھیلاؤ جو ہے وہ شروع ہو گیا. بیلوننگ اوور یونیورس آؤٹ ورڈ، چاروں طرف باہر کی طرف اس کا کائنات کا پھیلاؤ شروع ہو گیا. فاسٹر دین دا اسپیڈ آف لائٹ، روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے. دس واز اے پیریڈ آف کاسمک انفلیشن، یہ چھوٹا سا تھا جو ایک دم روشنی کی تیز رفتاری سے جو پھیلی ہے کائنات بگ بینگ کے بعد. تو دس واز اے پیریڈ آف کاسمک انفلیشن دیٹ لاسٹڈ میئر فریکشنز آف اے سیکنڈ. یہ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت کا دورانیہ تھا جس کو انفلیشن کہیں گے، جس پر ہمارا اگلا چیپٹر ہوگا، اگلا لیکچر ہمارا اس پر ہوگا انفلیشن پہ. تو یہ ایک سیکنڈ سے بھی کم دورانیہ تھا. کتنا؟ 10⁻⁻32. ایک سیکنڈ کا بھی 32ویں حصے کو آپ کر لیں، ڈیوائڈ کر لیں، تو اتنے سے وقت میں یہ کائنات پھیلی اور بڑی ہوئی. اور اگلا پیراگراف آپ دیکھتے ہیں when cosmic inflation came to a sudden and still mysterious end. ایک دم جو تیز روشنی سے تیز رفتار پھیلا ہوا یہ رکتا ہے اور اپنے اختتام تک پہنچتا ہے. تو پھر بگ بینگ کی ایک پراپر ایک نئی ڈیفینیشن اس کا بیانیہ شروع ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک بہت ہی تیز لیکن ایک کم نسبتاً کم رفتار سے کائنات پھیلتی ہے، ریڈیشن ہوتی ہے، اس کی حرارت پھیلتی ہے، اور تب جا کے پھر سارا اسٹف، میٹر، پارٹیکل، ایٹم، گلیکسیز، کہکشاں، ستارے، ذرات سب کچھ وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد ہم physics.org جو ہے، فزکس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے phys.org، اس میں ہم 2015 کا ایک آرٹیکل دیکھتے ہیں واٹ از دا بگ بینگ تھیوری. اور اس میں بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتایا گیا ہے جو ریڈ انڈر لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں all matter was compacted into a very small ball. تمام جو مادہ تھا وہ کمپیکٹ ہو کے، مجتمع ہو کے، سکڑ کے ایک چھوٹی سی گیند میں، ایک ذرے کے اندر تھا، جس کی ڈینسٹی یا کمیت بھی بہت زیادہ تھی، انفینٹ تھی، انتہائی زیادہ، اور انٹینس ہیٹ تھی، اور بہت ہی زیادہ اس کی حرارت بھی تھی، اور کالڈ اے سنگولیرٹی. اس کو آپ یکجائی یا سنگولیرٹی کہیں گے. پھر ہاؤس آف ورکس کی ایک اور آرٹیکل ہم 2021 کا دیکھتے ہیں، ہاؤ دا بگ بینگ تھیوری ورکس. اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ایک سیکنڈ کا جو دورانیہ تھا، جو وقت تھا جب کائنات کے بگ بینگ کے بعد ایک سیکنڈ کے 10ویں اور 10ویں کے 43ویں حصے میں 1×10⁻⁻43 سیکنڈ میں جو یہ جو کائنات تھی واز انکریڈبلی اسمال، ڈینس اینڈ ہاٹ، انتہائی چھوٹی، بہت ہی ڈینس اور بہت ہی گرم تھی. اور وہاں پر اس وقت آپ یہ اگلا وہ دیکھیں کہ اگلی انڈر لائن دیکھیں، میٹر اینڈ انرجی ور انسیپریبل. تمام مادہ اور توانائی آپس میں اس طرح یکجا تھے، باہم یکجا تھے، ملے ہوئے تھے، گلے ملے ہوئے تھے کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا تھا. اور the 4 primary forces of the universe were also a united force. یہ جو 4 ہماری جو گریوٹی ہے یا نیوکلیئر فورس اور ویک اینڈ اسٹرانگ فورسز، یہ ساری جو ہماری قدرتی جو قوتیں ہیں چاروں، یہ بھی مجتمع تھیں اور آپس میں ملی ہوئی تھیں، یہ بھی الگ نہیں تھیں. اور پھر آخری لائن آپ دیکھتے ہیں، ایز دا یونیورس ایکسپینڈیڈ، یہ آگے سے بڑھتی گئی یونیورس، تو اس میں وہ ٹھنڈی ہوئی اور ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے (10⁻⁻35) اس سیکنڈ میں میٹر انرجی ڈی کپل ہو گئے. میٹر یعنی مادہ جس کی زمین بھی بنی ہوئی ہے، ٹھوس زمین ہے، اور انرجی جو خلا، اسپیس اور اس کی ڈارک انرجی اس میں جو موجود ہے، تو یہ دونوں الگ ہو گئے، یعنی سما اور ارتھ یہ دونوں الگ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو میٹر اور انرجی آپ لیں گے ارتھ اور سما کو ان معنوں میں. ارتھ کا لفظ قرآن میں بہت سے
بہت مختلف معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک ذوالقرنین کو ارض کی زمین کی ایک بادشاہی دی گئی اور اسی طرح ایک عرض پہ فلاں واقعہ ہوا تو وہ چھوٹے چھوٹے قطعے اور خطات زمین کو بھی عرض کہیں گے, پوری زمین کو عرض کو بھی زمین کہیں گے, زمین کے حصے کو بھی عرض کہیں گے, اور جس مادے کی زمین بنی ہوئی ہے میٹر اس کو بھی عرض کہتے ہیں. تو ایک ہی لفظ کے کئی معنی عربی میں ہوتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عربی رائج تھی اس میں بھی تکلم اور تخاطب کے لیے عربی زبان میں یہی صیغے استعمال ہوتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ میٹر اور انرجی ڈی کپل ہو گئی, یعنی مادہ اور توانائی, ارض اور سما یہ الگ الگ کیے گئے. پھر اس کے بعد یہ جو حالت یکجائی ہے اور ان کا الگ ہونا ہے, یہ ایک عظیم الشان ڈسکوری ہے جو ایلن گوس نے 1980 میں بگ بینگ کی تھیوری جب پیش کی تو وہاں سے ہمیں پتہ لگنی شروع ہوئی. 1980 جی نہیں, 1400 سال قبل قرآن پاک اس آیت مبارکہ میں یہ پورا منظرنامہ اس طرح بتا رہا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا, جو ایک نوبل انعام یافتہ سائنسدان کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک غلہ بان گڈریے کو بھی سمجھ آ جائے. قرآن سب کے لیے ہے. آئیں اس آیت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 30. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کیا کفر کرنے والے نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمینیں باہم یکجا تھیں. رتق یکجا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ پھر الگ ہوتی ہیں, اس کا بعد میں ذکر آئے گا. لیکن کیا کافر نہیں دیکھتے؟ آپ یہ پوری آیت دیکھیں, اس میں کافروں کا ذکر ہے, ایتھیسٹ, زیادہ تر جو کاسمولوجسٹ ہیں, اسٹرونومرز ہیں, ایسٹروفزسٹ ہیں, آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں 90% زیادہ وہ کفر یا ایتھیزم کی حالت میں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کو سائنٹیفک ریزن دیکھنی ہے, ان کی فیلڈ ہی سائنس ہے, فیتھ مذہب اس سے تو ان کا تعلق نہیں. لیکن یہی وہ واحد آیت اور یہی وہ علامات ہیں جو اس پورے پروگرام میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 14 سال پہلے اس سرزمین میں بنجر ریتیلی مٹی اور پہاڑ, ریت کا صحرا, جہاں پر نہ کوئی تعلیم تھی, نہ کوئی انسٹیٹیوشنز تھے, نہ یونیورسٹیز تھی, نہ ٹیلیسکوپس تھے, نہ لیبارٹریز تھی, نہ اکوپمنٹ تھا, کوئی بھی چیز نہیں تھی, اور ان کو ایگزیکٹ وہ چیزیں کیسے پتہ لگتی چلی گئیں اور وہ بیان فرماتے چلے گئے, اور وہ اس کتاب میں ضابطۂ تحریر میں قرآن میں آتی چلی گئیں, جو آج آپ کو جا کے پتہ لگ رہی ہیں, جو آج آپ ڈھونڈ رہے ہیں. ایک بات ہو تو ہم مان لیں اتفاقیہ, 2 ہوں, 10 ہوں, 100 ہوں تو بھی ہم چلیں اتفاقیہ مان لیں. اس طرح اتفاقات ہوتے نہیں ہیں. 300 سے زیادہ تو اس پروگرام میں ہم پیش کرنے والے ہیں, اور وہ سب کی سب محیر العقول ہیں, ہلا کے رکھ دینے والی, عقل کو لرزہ برندام کرنے والی ہیں اگر غور کریں. تو جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی سیریز میں عرض کیا تھا کہ یا تو نبی پاک سپر مین ہے کہ ان کو اتنی بڑی بڑی ڈسکوریز مل رہی ہیں, سائنس سپر مین کو مانتی نہیں, سپر مین جو ہے وہ ڈی سی کامکس میں ہی ایگزسٹ کرتا ہے. تو اگر سپر مین کو آپ کو ماننا ہے, جو کہ آپ کو نبی پاک کو پھر سپر مین قرار دینا پڑے گا اتنی بڑی بڑی ڈسکوریز پہ, 100 سے زیادہ نوبل پرائز کی جو ہم نے سیریز پیش کی تھی. تو پھر اگر آپ کو سپر مین ماننا ہے تو پھر آپ کو یونیکارن اور سانتا کلوز اور تصوراتی چیزوں کو بھی ماننا پڑے گا, پھر آپ سائنسدان تو رہیں گے نہیں. سائنس ایک ڈومین ہے علوم کا, علوم کے انگنت ڈومینز ہیں. تو ہم صرف سائنس کی ابھی کمپیٹیبلٹی یا اس کی جو مطابقت ہے قرآن سے وہ ثابت کر رہے ہیں, یہی کافی ہے ایمان لانے کے لیے. ایک ایک آیت اتنی طاقتور اور بھاری ہے کہ پتھر پہ نازل ہو تو وہ ٹوٹ جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اور انسانوں کے دل جو بہت سخت ہیں کوشش یہ ہے کہ ان کی سختی دور اور وہ سمجھنے کے تفکر کرنے کے قابل ہوں. سائنسدان دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, عقل سے کام لیتے ہیں, اور قرآن کا حکم بھی یہی ہے. تو ضرور دیکھیں کہ ایک باتیں کیسے پتہ لگ گئیں. تو یہ آیت مبارکہ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں کتنے حقائق بیان کر رہی ہے کافروں کے لیے, ایتھیسٹس کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا تعلق سماوات اور ارض کی ڈسکوریز سے, تو آپ تو سمجھے نا کم از کم. اور سماوات اور ارض جتنے آسمان اور زمینیں, یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 7 کائناتیں ہم نے پچھلے چیپٹرز میں دیکھی ہیں, یہ سب کی سب ایک سنگل پوائنٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. تو اس ایک بگ بینگ نے یا کمولیٹو ملٹیپل بگ بینگز جو ایک ذرے کا حصہ ہوں, اس میں سے یہ ساری کائناتیں وقوع پذیر ہو گئیں, ٹھیک ہے. آسمان اور زمینیں باہم یکجا تھیں, یہ بھی بتا دیا. یہاں پر آپ یہ دیکھیں تخلیق سماوات والارض کا جہاں بھی قرآن میں ذکر آئے گا اس سے مراد کائنات کا آغاز ہے, بگ بینگ, اور اس کے شروع کی انیشل کنڈیشنز یا شروع کے جو حالات ہوں گے. آگے چل کے کئی چیپٹرز میں جو اس سے متصل چیپٹر ہیں, جو لیکچرز ہوں گے, ان میں آپ دیکھیں گے یہی لفظ بار بار آئے گا, السماوات والارض, خلق السماوات والارض, یخلق السماوات والارض. جہاں جہاں یہ آئے گا وہ بگ بینگ ہی کی کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں, بگ بینگ کے مختلف مراحل بتائے جا رہے ہیں اور مختلف حالات, وہ ہم بیان کرتے جائیں گے. تو اس چیز کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ السماوات والارض کا ایک ساتھ جب ذکر آئے گا تو یہ کائنات کا آغاز, پیدائش, اور اس کے جو ابتدائی حالات تھے ان کے کوئی نہ کوئی مراحل یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھ کے یہ معاملہ آپ کو بہت اچھی طرح کلیئر ہو جائے گا اور ذہن نشین ہو جائے گا. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے
ایک نئی دنیا کو روشن کر رہی ہے. بگ بینگ یہ نقطہ آغاز ہے ایک عظیم الشان نشانیوں کا جو اللہ نے بنائی. اس کے بعد تو اب یہاں سے ہم اس چیپٹر سے آغاز کر رہے ہیں، ایک نیا زاویہ نگاہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. سنگولیرٹی جو سائنس مان رہی ہے 1980 سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، تصور نہیں کر سکتا تھا. کس طرح قرآن نے یہ بتا دیا. میٹر اینڈ انرجی، الارض اور سماوات، خلا اور مادہ جس کی زمین بنی ہوئی. الارض از آل ایٹمس، پارٹیکلس، 92 ایلیمنٹس، اور ان سب کا ملاؤ اور ان سب کا مل کے پھر ایک ذرے میں مقید ہونا، خلا، اسپیس، انرجی، ہر چیز کا، اور ان سب کو پھٹ کے پھیلنا، بگ بینگ. اور جس حالت سے نکلنا وہ سنگولیرٹی، ابتدائی یکجائی کائنات کی. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. فی امان اللہ والسلام.